الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین سامعات، آج ہم آپ کے ساتھ مسلک اہل حدیث کے حوالہ سے ایک بہت بڑی خوشخبری کا اعلان کرنے کو جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ حضرت علامہ حافظ معاویہ ساجد صاحب موجود ہیں، جو کہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے فارغ التحصیل ہیں، جہاں سے 9 سال میں عرصہ اپنی تعلیم مکمل کی اور 5 سال اہل تشیع سے پڑھتے رہے، اور اسی بنیاد پہ دارالعلوم دیوبند انڈیا نے انہیں اعزازی سند کے ساتھ نوازا اور مرید کے بھر میں دیگر علاقہ جات میں ختم نبوت کے حوالہ سے کورسز کروائے۔ سادوں کے مرید کے کئی ایک علاقے میں خطبات جمعہ تبلیغی پروگرام کرتے رہے، اور آج یہ مسلک اہل حدیث قبول کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کن وجوہات کی بنیاد پہ مسلک اہل حدیث قبول کرنے کو جا رہے ہیں، یہ آپ سے آگاہ کرتے ہیں حضرت علامہ حافظ معاویہ ساجد صاحب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے خصوصی فضل اور عنایت فرمائی۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق کے ساتھ کچھ ایسے چیزیں، کچھ مسائل جو حقیقتاً زیر بحث رہے مختلف ادوار میں، مختلف جگہوں پر، جنہوں نے مجھے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ان مسائل میں کچھ تھوڑی سی جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے تاکہ حقائق کی طرف رہنمائی ہو سکے۔ حضرت مولانا اسماعیل محمدی صاحب مسلک علماء دیوبند کے ایک مشہور مناظر عالم دین ہیں، فوت ہو چکے، اللہ ان کی قبر کو منور کرے۔ ان کے ساتھ کچھ مسائل پر الجھاؤ ہوا۔ میرے مسلک کے علماء نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ آپ اکابرین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ میں نے کہا اکابرین کی تعظیم اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن اکابر پرستی جائز نہیں ہے۔ میری بات پر بہت سارا معاملہ بگڑا، علماء نے میرا بائیکاٹ کیا، اور باقاعدہ طور پر اشتہار شائع کیے گئے کہ یہ کرائے کا مولوی ہے۔ لیکن وہی بات جب علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے کی تو سب نے ان کی بات کی تائید کی۔ فرق صرف یہ تھا کہ بڑے تھے، بڑوں کی بات کو انہوں نے لیا اور مجھے کہا کہ تم اختلاف کیوں کرتے ہو۔ چونکہ قرآن و سنت کی بات جب ہو اور حدیث جہاں پر آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، وہاں پر پھر اکابرین کی بات نہیں لی جاتی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے حضرت ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بانگ دہل یہ بات کہی کہ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، آپ میرے سامنے اکابر پیش کرتے ہو۔ فرمانے لگے کہ میں اپنے ابا سے بڑا اکابر کسی کو نہیں سمجھتا، اگر قرآن اور حدیث کے مقابلے پر میرے ابا کی بات بھی آئے گی تو میں اس کو بھی پیشاب کی دھاری پر رکھوں گا، قبول نہیں کروں گا۔ ہمارے ہاں چونکہ اکابر پرستی کی طرف رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، جہاں اکابر کی بات آ جائے وہاں خاموشی اختیار کی جائے، نہیں بھئی جہاں قرآن و سنت کی بات آئے وہاں پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ جامعہ اشرفیہ میں میرا جانا ہوا، اکثر چونکہ میں وہاں پڑھتا رہا ہوں، آنا جانا رہتا ہے۔ ایک طلاق کے مسئلے میں وہاں گیا تو دارالافتاء میں یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت فرما رہے تھے کہ بھئی طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر نظر ثانی کرو، اگر آپ اس مسئلے پر سختی رکھو گے اسی طرح تو لوگ تو اہل حدیث ہوتے چلے جائیں گے۔ تو مجھے سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے دیگر مسائل
اور خصوصی طور پر سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ختم نبوت کورس پڑھاتے ہوئے حضرت مولانا یوسف سارم صاحب کے ساتھ میری فاتحہ خلف الامام پر گفتگو ہوئی، اور جس پوائنٹ پر میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی وہی پوائنٹ جو ہے وہ ہم قادیانیوں کے رد کے لیے پیش کرتے ہیں، تو مجھے بڑا قلق محسوس ہوا کہ آپ جن باتوں کے اوپر اہل حدیثوں کو پکڑ رہے ہو وہی قانون آپ قادیانیوں کے لیے استعمال کر رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یا اگر تو یہ قانون وہاں پر چلاتے ہو تو ان کو زیر کرنے کے لیے تو پھر یہی قانون یہاں پر بھی مانو، ان کے لیے آپ قانون کیوں نہیں مانتے؟ باہر کیا بہت ساری علمی بحثیں اور علمی تحقیق اور بہت ساری باتیں سمجھنے کے بعد میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ اس الجھاؤ کو ختم کیا جائے، لیکن یہ اللہ جل شانہ کا میرے اوپر فضل اور عنایت ہوا کہ میں نے اس بات کی تحقیق اور تفتیش کی اور اپنے اساتذہ سے بھی رابطہ کیا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اگر یہی مسلک علماء دیوبند ہے کہ اکابرین کے سامنے بات نہ کی جائے، قرآن و سنت کی بات کو چھپا لیا جائے اور اکابر پرستی کی بات کی جائے، یا بہت ساری باتیں ایسے جو بدعات کی طرف جن میں ہوا نکلتی ہے اور وہاں سے ہوا ملتی ہے، اس بات کو ہم تو پھر ایسے مسلک سے مبرہ ہونے کی کوشش ہی کریں گے۔ تو جی انشاءاللہ العزیز آج بھی بیگم کوٹ میں ایک بڑا جلسہ تھا، وہاں پر میں نے اعلان کیا ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز میں مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور بہت ساری وجوہات ہیں، تفصیل انشاءاللہ العزیز اس کی بعد میں آئے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہم اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت علامہ معاویہ ساجد صاحب کو اللہ نے کتاب و سنت کی سمجھ عطا کی، اور یہ پہلے انسان نہیں ہیں، پہلے عالم دین نہیں ہیں، ان سے پہلے دیوبند کے اکابرین میں سے حضرت مفتی عبد الرحمن الرحمانی صاحب، حضرت علامہ سیف اللہ خالد ملتانی صاحب، حضرت سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، ان کے پوتا جان سید عتیق الرحمان شاہ محمدی صاحب، اس طرح کے دیگر سینکڑوں ہزاروں علماء کرام موجود ہیں جنہوں نے احناف کو چھوڑ کے خالصتاً کتاب و سنت کے ساتھ لاؤ لگائی اور کتاب و سنت کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کا اعلان کیا، اور آج کے دن تک اسی چیز کے اوپر گامزن ہے۔ اللہ مزید استقامت عطا فرمائے۔ ہم حافظ معاویہ ساجد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دیگر علماء دیوبند جنہوں نے مسلک حق اہل حدیث قبول کرنے کا اعلان کیا، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اللہ ہم سب کو خالصتاً کتاب اللہ حدیث رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔